جس طرح پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے سن تاکہ تسی مقتدی بن جاؤ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات مقدس واسطے بے شمار بے بہار امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ قرآن پاک دے دوسرے پارے کے اندر اللہ کی ذات نے روزے کی فرضیت کا جڑا حکم نازل فرمایا مدینہ منورہ کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سن 2 ہجری کے اندر جا کے روزے فرض ہوئے۔ مکی زندگی آپ کی اس طرح گزری اور مدینے کے اندر جا کے سن 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہوئے سن۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کو قبل عاشورہ کا روزہ اور دیگر نفلی روزے جڑے سن حضور رکھتے سن۔ شوق مسلمانوں کے اندر بڑا جتنا انسان کے دل اندر تقویٰ ہوتا ہے نا اتنا انسان نیکی شوق نال محبت نال کرتا ہے۔ ساڈی بھی کیفیت جنہ جس وقت شوق پیدا ہوتا ہے اسی آنے بھی ہن کاروبار کی اتنی پرواہ نہیں، نماز ضروری پڑھنی سی، ہن سانو پیسے کی اتنی لالچ حوث نہیں، اسی روزے ضروری رکھنے نے، کاروبار گھٹا بھی لئیے لیکن اس مہینے کے اندر اسی عبادت اللہ پاک کی کثرت نہ کرنی۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ایک روحانی کیفیت انسان کی اجاگر ہوئی ہوتی ہے اور اس وقت انسان کا دل کرتا ہے اللہ کے کولوں ہر وقت عبادت کرن دا، خشوع و خضوع رکھن دا، اللہ کے کولوں ہر وقت ڈرنے دا۔ اور روزہ ایڈی بڑی اللہ پاک نے عبادت مسلمانوں عنایت فرمائی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان نیکیاں کرتا ہے تے نیکیاں دے اجر لکھے جاتے ہیں۔ ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا جاتا ہے، کسی نیکی کا اجر 700 گنا بڑھا دیتا جاتا ہے۔ اور جس وقت حضور نے فرمایا روزے دی رمضان دے روزے دی باری ہوتی ہے، اللہ پاک کہندے نے اے فرشتیو تواڈے اندر اس رمضان دے روزے دی نیکی لکھن دی سخت نہیں کہ جدوں روزہ رکھے گا اور روزہ افطار کرے گا ایڈی قبولیت میں اس قدر کراں گا۔ حضور نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ انسان روزے دار جب میرے کو آئے گا تو اس وقت میں نیکیاں دا پلڑا نو دکھاواں گا کہ میں دیکھ تیرے نام اعمال کے اندر کس قدر نیکیاں لکھی ہیں۔ فرشتیاں کے اندر طاقت نہیں۔ اللہ پاک نے بہت بڑی اور ساری خوش نصیبی ہے کہ اللہ سانو نیکی دی توفیق دے دے۔ انبیاء کی سنت ہے جس نبی نے حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس وقت آخیا بیت اللہ بناؤ تے بیت اللہ بنا کے تے پھر اللہ دے کی التجا کی اللہ قبول کر لے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس بناؤ تے بیت المقدس بنا کے فخر نہیں جی میں ساڑھے اندر اسی بعض لوگ نا بڑے فخر میں آتے ہیں 5 وقت جی تے پڑھی دی ہے تے جلدی پڑھنے ہیں، حج بھی کیتا ہے، بڑے نا فخر نال بعض لوگ اس بات کو عیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکی وہ ہے کہ انسان ہر وقت نیکی کر کے آتے میری نیکی کا کسی کو پتہ نہ لگے، میں اپنے اللہ کو جاننا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، احتسابا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ثواب کی نیت دینا، اللہ کو اجر لینا۔
اس نیکی نو اس چیز نو عیاں نہ کرتا پھرے پھیلاؤندا نہ پھرے ہر نیکی کر کے آکھے میری نیکی کا کسی کو پتہ نہ لگے میں صدقہ کیتا ہے کسی کو پتہ نہ لگے میں روزہ فرضی تو بعد نفلی رکھیا نہ پتہ لگے کسی کو کوشش کرتا ہے کہ میں چھپا کے رکھاں اپنی نفلی عبادت فرضہ کو علاوہ نوافل پڑھتا ہے گھر دے اندر جا کے کہتا ہے کسی کو پتہ نہ لگے میرا تو میرے رب دا تعلق جڑیا ہے وہ جڑیا رہنا چاہیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے روزے دے جس وقت فضائل بیان فرمائے صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث پڑھی ہے یقین کرو کہ حدیث پڑھ کے دل کے اندر ایسی حسرت پیدا ہوتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں دوسرے دن روزے افطار کرایا کرو صحابہ مہاجر سن ہجرت کر کے آئے سن آتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہے اسی خود نہ رکھن جو کہ نہ کھولن جو کہ گھر کے اندر چیز ہی کوئی نہیں ہے حضور نے فرمایا کھجور کا ادھا حصہ ہی کٹ کے ادھا آپ کھا لیا کرو ادھا ساتھی کو دیا کرو ایک دوسرے کو افطاریاں کرایا کرو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کئی صحابہ کی اکھاں چ آنسو آ گئے کہ حضور اتنا کچھ بھی نہیں سارے کو ہے ایک کیفیت سی اور جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ باتاں تفصیلات بیان فرمایا کہ جڑا بندہ کسی کو رجا کے پانی پیوندا ہے اللہ اس بندے کو قیامت دے دن میرے حوضے کوثر تو رجا کے پانی پلائے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا رجا کے کھانا کھلاوندا ہے اللہ انہوں جنت کے کھانے کھلائے گا اور اتنے بس نہیں فرمایا ایک روزہ کسی کا افطار کروا دیں ہو نا ایک روزہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سلط علیہ الملائکہ تو پورا مہینہ اللہ کے فرشتے دے واسطے بخشش کی دعا کرتے رہتے ان اللہ پاک کا اجر اور پھر فرمایا حضور نے کہ جنہ ان صبح تو لگ کے شام تک انہوں اللہ نے اجر دیتا ہے اللہ برابر دا کھلون والے کو ثواب عطا تے صحابہ کرام پھر ان چیزاں دیکھ کے پھر نا اتنا شوق پیدا آیا پھر ایک دوسرے نے کہتے پھر کہ یار آج میرے کوئی روزہ میں چلو جو کچھ بھی آئے اہتمام میرے نال روزہ کوئی میرے نال روزہ کوئی اور یہ آج بھی کیفیت عرب کے اندر موجود ہے جڑے لوگ ڈھونڈتے ہیں نا دستے ہیں آگے کہ اس طرح لوگ ترلے لیندے ہیں کہ یار میرے دسترخوان سے بیٹھ میرے دسترخوان سے بیٹھ اور ایٹما زیادہ تو زیادہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ زیادہ آپ کی افطاریاں کریں اس واسطے دنال محبتاں بدیاں اللہ آپس کے اندر الفتہ موڑتے ہیں اور پیار اور دلوں کی قدورتا نفرتہ ختم ہوتی ہیں آپس کے اندر ایک تعلق بنتا ہے اس واسطے سانوں ہی چاہیے کہ جن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رغبت دلائی ہے شوق پیدا فرمایا ساڈے دلوں میں شوق بننا چاہیے کہ اسی بھی ایک دوسرے کے نال مل کے آتی آؤ یار سارا مہینہ سے کلیا بیٹھ کے کھاتا سی ہوں کٹھیا بیٹھ کے کھانے اے چیز لے کے آواں اے چیز لے کے آواں اللہ کے گھر سے بیٹھ کے تھے گھر کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے بلا کے دعوتاں کر کے آؤ بیٹھ کے کھانا کھائیے آجو بیٹھ کے پانی پینے ہیں آجو بیٹھ کے فلاں چیزیں میں اہتمام کیتا ہے اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنہیں باتاں دسیاں ہیں نا ان چیزاں کے اندر حضور نے وہ اجر بھی بہت بڑے دستے ہیں آقا علیہ السلام کی باتاں فرمایا کہ جڑا بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ پاک انہوں 70,000 میل جڑا ہے اس بندے کو جہنم تو دور فرما دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جدو انسان تواتر نہ روزے رکھتا جا رہا ہے اور دل دے تقوی نہ رکھتا ہے حضور کے طریقے کے مطابق رکھتا ہے اور پھر اس چیز نو اخفا کرتا ہے پوشیدہ کرتا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک جمعے کو لگ کے دوسرے جمعے تک درمیان کے اندر جنہ وقفہ گزریا ہے پہلا جمعہ میں ادا کیتا ہے پھر دوسرا کیتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں درمیان جتنے تو صغیرہ گناہ ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں اس سے انداز اندر حضور نے رمضان کا بھی ارشاد فرمایا ایک رمضان کو لگ کے دوسرے رمضان تک جڑا بندہ پہلے بھی روزے رکھے نے اگلے پھر جا کے روزے رکھے نے اللہ کریم درمیان کے اندر ہونے والی ساریاں گندیاں خدا کی انسانیاں معاف فرما دے یہ میرے مالک کی بڑی رحمتاں نے کہ رحمت کا مہینہ آ گیا ہے اور اس کے اندر حضور نے فرمایا شیطان اللہ بند کر کے
جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول کے اللہ آتے نے میرے بندے اور لٹو ایسا بہارا میں رحمتہ تے لٹا دیتی نے نشاور کرنے واسطے میں خاص طور پہ اس مہینے کے اندر تے بے بہار رحمتہ کا نزول کیتا ہے لیکن حاصل کرنے کی کوشش کرو کئی ساڈے بد نصیب ایسے بھی جڑے انہاں دنوں کے اندر بھی نہیں روزے کی پرواہ نہیں نماز کی پرواہ کاروبار کے اندر مگر اندر ہوں تو سیزن لگا ہے عید کے دن نے عید کے دن نے 4 اسی جڑا پٹنا ہے بعد میں اسی سارا سال شاید پہلے بیٹھ رہی ہے خدا را سانو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اللہ نے جس مالک نے ساڈا منہ دیتا ہے نا جڑا پیٹ لگایا انہیں وعدہ بھی فرمایا کہ وہ فی السماء رزقکم وما توعدون میں وعدہ کرنا میں تو روزی ضرور دوں گا کہ روزی انسان حاصل کرے اللہ کو حلال طیب روزی حرام طریقے کے نال نہ کٹھی کرے اللہ پاک نے روزی دینی ہے انسان کو یہ وہ وعدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اس واسطے سانو ان دنوں کے اندر یہ مسمم تہیا کر لینا چاہیے اللہ پتہ نہیں اگلے آنے والے سال اندر روزے آؤ کہ نہ آؤ کیونکہ دیکھنے اسی موت کی ریشو بہت بڑھ چکی ہے چنگا بڑا بندہ ایک دن مل کے جاتا ہے دوسرے دن اطلاع آ جاتی ہے کہ انہیں اٹیک ہو گیا تو فوت ہو گیا مطلب گردے فیل ہو گئی فوت ہو گیا فلاں معاملہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا فوت ہو گیا پھر اس کو بعد موقع کوئی نہیں اس واسطے سانو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے حضور نے فرمایا کہ فارغ وقت کو غنیمت جانو مصروفیت تو پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آؤ تو پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آؤ تو پہلے بعد میں پچھتایا کسے کام نہ آیا اس واسطے سانو یہ خیال کرنا چاہیے اسی خود بھی اپنی اولاداں کو بھی گھر کے اندر بھی ماحول بنائیے کہ اسی دین والے ہاں مسلمان ہاں حضور دے امتی ہاں پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اسی چلیے رمضان کے روزے کا پورا اہتمام کریے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یزاد فیہ رزق المومن مومن کے رزق کے اندر اللہ ان کی برکتاں پا دیتے ہیں اگر کوئی جڑی چیزاں اسی عام دنوں کے اندر میسر ہی کوئی نہیں انہاں دنوں کے اندر ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیندے ہیں کہ انسان کے گھر کو گمان چ نہیں ہوتا اس واسطے یزاد فیہ رزق المومن اللہ نے روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر کے آگے انسان منچا کر دنیا کر سکنا ہے تے جا ساری زندگی دے جو کچھ بھی تو کاریاں کرتوتاں کیتیاں سن ساریاں تو معافی مانگ رہا ہے میں معاف کر دینی ہے اس کے لیے اللہ معافی دین دے اوتے اپنے بندے نو آمادہ کر دینے کہ میرا بندہ میرے کو معافی مانگ لے میں معاف کر دے اللہ پاک فرماتے نے میں پہلی عورتوں تے فرض کیتے سن تواڈے تے فرض کیتے نے اس واسطے کیتے نے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ تواڈے اندر پرہیزگاری آ جائے ایک دن انسان پورا دن اپنا گزارتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا گھٹ نہیں بولنا فراڈ نہیں کرنا دھوکہ نہیں کرنا سارا دن ہر ایک دن آ رہتا ہے یار بس تو جو کہہ رہے ہیں نا بس کہہ رہے ہیں میں تیرے جواب نہیں کوئی دینا میں کچھ نہیں کہنا تیرا اس واسطے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت اندر اکھاں دے اندر حیا ہے دل کے اندر ایک حیا ہے ذہنی سوچ مثبت ہو چکی ہے ایک دن گزرے ہے پھر دوسرا دن گزرے ہے پھر تیسرا دن گزرے ہے یہ پورا مہینہ نے جس وقت گزارے ہے اللہ پاک آتے نے تیرا دل میں صاف کر دیتا ہے تیرا متقی کے پرہیزگار بنا دیتا ہے انہیں دی حفاظت کو رکھنی ہے کوشش کو کرنی ہے اللہ پاک نے جیسے ہم دسے ہیں سب کو سے طریقے پر کرنا چاہیے اللہ توفیق عطا فرمائے